اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ایک سوال آیا ہوا ہے تو میں گروپ میں دوں یا یہاں پر دوں؟ چلیں میں گروپ میں ہی دے دوں گا۔ بحث ہماری اوقات نماز کے ٹائمنگز میں چل رہی تھی، اور جمعے کا ٹائم بیان ہوا، اور ظہر کا ٹائم بیان ہوا، مغرب کا وقت بیان نہیں ہوا، بلکہ ٹائم تک تقریباً انہوں نے کوئی بھی پہچاننے کا طریقہ اس میں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، صرف ایک اجمالی طور پر اس میں بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 501، اور 501 میں جو ہے 501 جو چیپٹر 3 واجب اور مستحب نمازوں کے اوقات جو چیپٹر ہے، اس کا مسئلہ نمبر پہلا مسئلہ 501 فجر صادق۔ خوب، جو نماز فجر کا ٹائم ہے، دو قسم کی فجر ہوتی ہے، ایک فجر کاذب کہلاتی ہے اور ایک فجر صادق کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں نہیں معلوم کیوں مشہور ہے کہ اہل سنت فجر کاذب کو مانتے ہیں اور ہم فجر صادق کو مانتے ہیں، اگرچہ ان کے دقیقاً ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ ان کا نظریہ کیا ہے، لیکن ظاہراً وہ بھی فجر کاذب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ایسٹ کی طرف فجر کے وقت، فجر سے پہلے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ایک سفیدی آتی ہے۔ یہ سفیدی جو ہے وہ ہاریزونٹل سیدھی ہوتی ہے، ہاریزونٹل، یہ سفیدی جو ہے وہ لانگیٹیوڈ اور ورٹیکل ہوتی ہے، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، اور ظاہراً اس کو بھیڑیے کی دم کی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ فجر کاذب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد عرض میں ہاریزونٹل جو ہے وہ ایک سفیدی پھوٹنا شروع ہوتی ہے۔ یہ سفیدی جو ہے وہ جو قرآن کی آیت اور روایات جو بیان کرتی ہیں کہ یہ سفیدی بالکل پرومیننٹ اور واضح سفیدی ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سیاہی میں سفیدی کو اگر آپ بلیک میں، اگر آپ وائٹ کو اگر مکس کر دیں تو ہلکی سی سفیدی نظر آتی ہے، نہیں۔ شیتل ابیض جو تعبیر ہے قرآن کی، سفید دھاگا، سفید لائن، اب یہ سفید دھاگا نہیں ہوتا ہے یہ، لیکن بالکل واضح کہ جو روایتوں میں آیا صوب القبطیہ، یعنی قبطیہ ایک جگہ ہے، اس کا کپڑا کہ جو بڑا
پرومیننٹ وائٹ ہوتا ہے، بالکل صاف وائٹ ہوتا ہے، یا بعض جگہوں پر بعض روایتوں میں دجلہ میں کہ سفیدی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے لحاظ سے تھیوریٹیکل لحاظ سے تو یہ بات کلیئر ہے، اور یہ صبح صادق کا ٹائم ہے اور یہ نماز کا وقت ہے۔ اچھا، اب اگر آپ نماز کے اوقات اگر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے القبلہ ہے، پریئر ٹائم ہے، اس میں جو تقریباً 3 ٹائم، 2 ٹائم شیعہ کے ٹائم ہے، ایک انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس ہے، اور ایک لیوا یا جعفری اثناعشری، یہ 2 شیعہ کے عام طور پر اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اچھا، تیسرا ٹائم جو بڑا اس کو میں فی الحال بیان کرتا ہوں، اگرچہ وہ شیعہ ٹائم نہیں ہے، وہ ناردرن امریکہ کا، ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں، ناردرن امریکہ کا فجر کا ٹائم اس میں دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، یہ در حقیقت پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایسا نہیں کہ پورا سال یہ لوگ بیٹھ کر چیک کرتے ہیں، نہیں، یہ در حقیقت سورج کی ڈگری کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اب میں بھول گیا کہ جیو فزکس کتنی ڈگری پر کیلکولیٹ کرتا ہے، آئی تھنک 16 پر، اور جو اثناعشری اور لیوا کا ٹائم ہے وہ آئی تھنک 17 پر، اور جو شمالی امریکہ، ناردرن امریکہ کا جو ٹائم ہے وہ آئی تھنک 18 ڈگری کے اوپر کیلکولیٹ کرتا ہے نماز کے ٹائمنگز کو۔ تو یہ کیلکولیشنز اس کو نکالتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کون سا ٹائم صحیح ہے؟ اب نہیں پتہ چلے گا تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نجف میں بھی ہم نے جو آگے سیستانی کے دفتر سے نماز کے اوقات جو بیان ہوتے ہیں اس کے کیلنڈر میں بھی دیکھا، اپنے استاد کے درس خارج میں بھی سنا، اور ان سے وربلی بھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا۔ تو جو ہمارے استاد نے بیان کیا کہ انہوں نے خود تو ڈائریکٹ فزیکلی نہیں دیکھا، لیکن جو ان کے سامنے ویڈیو وہاں کی بیان کی گئی، تو وہ سفیدی نہ ان کو جیو فزکس والے ٹائمنگز پہ نظر آیا جو سب سے پہلے ٹائم ہوتا ہے، نہ وہ حتیٰ لیوا کے ٹائم، کہ اگر زنجانی ظاہراً لیوا کے ٹائم، ان کی جو استفسار تھی اس میں لیوا کے ٹائم کو ظاہراً صحیح مانتے، لیکن بقول ہمارے استاد کی ہمیں لیوا کے ٹائم پہ بھی وہ سفیدی نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شمالی امریکہ والا ٹائم ہے، یہ ہمیں، چونکہ یہ سب سے تاخیر میں ٹائم ہے، لیکن یہ انہوں نے درس خارج میں بات کی، لیکن جب ہم نے ان سے وربلی پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جیو فزکس کا جو ٹائم ہے اس کے 20 منٹ کے بعد، جیو فزکس کے 20 منٹ کے بعد نماز فجر کو ادا کیا جائے، یہ ہم نے جو وہ ان سے معلوم کیا۔ اچھا، اب ظاہر سے مراد یہ کہ یہ جو سارا قصہ ہے یہ ہمارے علاقے کی نسبت ہے۔ اب ممکن ہے آپ کے یو ایس وغیرہ کے اعتبار سے خوب کبھی آپ لوگ ٹائم نکال کے اس کو چیک کریں، اور ظاہر اس کے لیے بیابان میں جانا پڑتا ہے۔ یہ بیابان سے مراد جہاں پر ایک تو آپ کا ایٹماسفیئر صاف ستھرا ہونا چاہیے، پولیوشن وغیرہ نہ ہو، ایک دم ہوا صاف ہو، اور لائٹنگ وغیرہ اور روشنی وغیرہ نہ ہو، تو وہاں پر یہ نمایاں طور پر جو وہ بظاہر نظر آ جانا چاہیے۔ خوب، تو لہذا جو ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان، انڈیا، جی سی سی وغیرہ، یعنی وہاں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آیا تقریباً ممکن ہے یہی ہو کیلکولیشن، تو بہرحال،
اور آغا سیستانی کا دفتر سے، یعنی آغا سیستانی کا تو ظاہر آغا سیستانی کا دفتر یعنی جو ان کے انڈر میں جو سینٹر وغیرہ چلتا ہے نجف میں، وہاں سے جو ہم نے ٹائم ٹیبل دیکھا تھا وہ تقریباً آئی تھنک جیو فزکس سے، کیونکہ جو ان کا آفیشیل اعلان تھا، اپنی معلوم کی جیو فزکس کی بنا پر آفیشیل اعلان تھا یا لیوا کی بنا پر آفیشیل اعلان تھا، لیکن انہوں نے تقریباً 13 منٹ 14 منٹ کا ٹائم دیا تھا. لیکن بہرحال ہم جو ہے وہ خود جو پریفر کرتے ہیں وہ جیو فزکس جو اپلیکیشن ہے، آپ نارملی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. القبلہ میں بھی جیو فزکس کے ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں، پریئر ٹائم میں بھی دیے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کر لیں اور جس علاقے میں جائے وہاں سے اپڈیٹ کر لیں اپنی سٹی سے، جو اس کو سیٹنگ کر دیں تو اتنا مشکل نہیں، انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل رہتا ہے. تو جیو فزکس سے آپ جو ہے 20 منٹس جو ہے وہ لیٹ کر کے، اگر کسی کو جلدی اطمینان ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر احتیاط کرنا چاہے اور مناسب ٹائم تو 20 منٹ جو وہ اطمینان آور ہے فعلاً. صحیح نا؟ اچھا، اس فعلاً کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں. پہلے جو ہے یعنی ایک مسئلہ شرعی کی طرف اشارہ کروں اور کل کی گفتگو سے بھی تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کروں. یہ میں نے پہلے بھی سنا تھا، پھر ہم نے اپنے استاد سے بھی یہ سنا کہ کم میں جو اذان ہوا کرتی تھی، یعنی ظاہر تہران وغیرہ جو کم میں پہلے اذان ہوتی تھی، وہ ابھی جو یہ اذان ہے یہ شاید 16 ڈگری ہے، جیو فزکس ظاہر 16 ڈگری ہے. اس سے پہلے جو اذان تھی وہ 15 ڈگری پر تھا. نہیں، وہ بہرحال اس سے پہلے تھوڑا اس سے پہلے جو کہ وہ اذان ہوتی تھی. تو جو کم میں پیش امام نماز پڑھاتے تھے، اب نام نہیں لیا استاد نے کہ کون سے پیش امام تھے، کیونکہ بہرحال آگے مرشی نجفی ایک طویل عرصے تک پڑھاتے رہے. لیکن کم کے حرم میں ایک نماز جماعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود ہم نے جو دیکھی تھی وہ تقریباً 3 نماز جماعت جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. ایک آغا زنجانی پڑھایا کرتے تھے، وہ آغا زنجانی اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ آغا زنجانی اذان کے 20 منٹ کے بعد آیا کرتے تھے، 20 منٹ کے بعد نماز فجر پڑھایا کرتے تھے اس وقت. یعنی اس وقت کی بات ہے، تقریباً یہ آرام سے اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 سال پرانی بات ہے یہ. تو 20 منٹ جو وہ اذان فجر کی 20 منٹ کے بعد، یعنی اذان فجر جو آفیشل ہوتی تھی. تو وہ پیش امام جن کا قصہ ہمارے استاد سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جتنوں نے بھی ہمارے پیچھے نماز فجر پڑھی ہے وہ سب نماز فجر کی قضا کریں، وہ نماز فجر کی قضا کریں جنہوں نے اول وقت میں ظاہر نماز فجر پڑھی ہے. تو اب یہاں پر پھر ایک بحث ہے کہ آیا جو نیکسٹ ڈے، خوب توجہ کریں یہاں مسئلہ کل کے مسئلے سے میں کنیکٹ کروں. کل جو دوسرے دن جو نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی نیت سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ قضا میں شمار نہیں ہو جائے گی؟ وہ نیت تو فجر کی قضا کا فجر کی کر رہے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ کل کیا بیان ہوا تھا کہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ ادا اور قضا وہ عنوان جو قصدی ہے، آٹومیٹک فیل نہیں ہوتے ہیں، آٹومیٹک پر نہیں ہوتے ہیں. لہذا وہ جو آج نیت کر رہا ہے وہ آج کی فجر، ادا فجر کر رہا تھا. اگر یہ عنوان قصدی نہ ہوتا تو عیاشی تھی. یعنی یہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ نیکسٹ ڈے نماز فجر کی نیت کی، عنوان ادا اور قضا، جس طرح کہ میں نے رمضان کی مثال دی تھی، ادا اور قضا جو کہ وہ قصدی نہیں ہے تو آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ جو ہے وہ عنوان ادا اور قضا ان فقہا کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ عنوان قصدی ہے، لہذا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. خوب، اب یہاں پر اگر سیستانی سے ایک استفسار ہونا چاہیے کہ آیا اشتباہ در تطبیق میں یہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اشتباہ در تطبیق میں اس کو لیں، آغا کوئی کے لحاظ سے تو اشتباہ در تطبیق نہیں ہے یہ، لہذا آغا کوئی کے مقلدین کی تو یہ کوئی جو ہے وہ صورت نہیں بن رہی ہے. یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کروں گا جو خود ایک قابل استفسار ہے، وہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو آغا کوئی کے لحاظ سے نہ اشتباہ در تطبیق یہاں پر جو وہ قانون جو کہ وہ امپلیمنٹ ہوگا، اور نہ ہی جو ہے وہ ادا اور قضا کا قصد ضروری تھا، وہ بھی جو کہ مشکل ہو جائے گی. ہاں، اگر مثال کے طور پر اتنا اسمارٹ تو آدمی اگر اتنا متوجہ ہوتا تو وہ اس طرح پڑھتا ہی نہیں نماز، لیکن اگر وہ معافی ذمے کی نیت کرتا تو اس کی فجر جو وہ درست ہو جاتی. لیکن کیوں کرے گا وہ نماز فجر ادا پڑھ رہا ہے وہ. خوب، یہ تو بہرحال اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے استاد نے آگے مرحوم مرزا جواد تبریزی کا ایک حل بتایا تھا شاید،
ایک حل ظاہراً بتایا تھا، اب مجھے وہ یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ استاد نے اس حل کے اوپر بھی ایک اشکال کیا تھا. علی ای حال یہاں پر ممکن ہے اگر آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہوں اور کہ نمازیں جو خطرے میں پڑ گئی ہوگی، تو یہاں پر ایک حل میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ توجہ کریں کہ یہ لیکن میرے ذہن میں ہے استفسار کرنے کی گنجائش ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ نماز کا ٹائم جب ہم نے نماز پڑھی تھی اس وقت واقعی نماز کا ٹائم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ایک قانون ہے ہمارے پاس. قانون کیا ہے؟ قانون ہے قاعدہ فراغ. مثال کے طور پر ایک جنرل سے ایک سمپل سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے نماز ظہر اثر پڑھی، نماز مغرب عشاء کا ٹائم ہوا. اب آپ کو یاد ہے کہ میں نے نماز ظہر اثر تو پڑھی تھی، اچھا اتفاق سے آپ نے دیکھا گھڑی رکی ہوئی ہے. اب آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے جو ظہر اثر کی نماز پڑھی تھی وہ وقت کے اندر پڑھی تھی یا وقت کے بعد پڑھی تھی، وقت ہونے کے بعد پڑھی تھی. قاعدہ فراغ کیا ہے؟ قاعدہ فراغ یہ ہے کہ عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر شک ہو جائے کہ یہ عمل درست عمل انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا، قاعدہ فراغ آ کر آپ کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا اور آپ کے عمل کو درست مانے گا. جس کی بہت ساری مثالیں، نماز ظہر ختم کی، نماز فجر ختم کی، نماز مغرب ختم کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ختم ہو گئی. آپ کو شک ہو کہ نماز ظہر میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی. قاعدہ فراغ کہتا ہے کوئی بات نہیں. ہاں نماز میں اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے پہلے سلام واجب سلام ادا کرنے سے پہلے اگر شک ہو جاتا تو اس کے پھر اپنے مخصوص احکام ہو جاتے ہیں. لیکن نماز کے بعد اگر شک ہو جائے کہ یا مثال دوں میں آپ کو کہ دوسری رکعت کے رکوع میں آپ کو شک ہوا کہ پہلی رکعت کا رکوع کیا یا نہیں کیا، یہاں پر قاعدہ کیا یا نہیں کیا، اور یہ قاعدہ تجاوز ہے، یا صحیح کیا یا نہیں کیا تو یہ قاعدہ فراغ ہے. تو یہاں پر قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں. اب ہمارے اس کیس میں بھی اگر یہ واقعی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ آیا وقت سے پہلے پڑھی یا وقت کے بعد پڑھی، تو بحسب ظاہر جو کہ وہ قاعدہ فراغ آ کر آپ کی قاعدہ فراغ، یعنی چونکہ آپ نماز پڑھ چکے اس لیے قاعدہ فراغ ہے، قاعدہ فراغ آ کر جو کو آپ کو آپ کے بارے میں کہے گا کہ جو آپ نے نماز پڑھی وہ انشاءاللہ صحیح ہے. یہ میں پوچھ رہا ہوں، احتیاطاً پوچھ رہا ہوں، ورنہ بہرحال ضرورت نہیں ہے. تو قاعدہ فراغ آپ کی گزشتہ نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ صحیح کر دے گے. لیکن آئندہ جو وہ نماز فجر کے لیے آپ یہ احتیاط رکھیں کہ جو فزکس کے بعد اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، آپ کے اپنی پرسنل اطمینان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے جو اپنی جو تھوڑی بہت معلومات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں شیئر کی کہ یہ جو ساری داستان جتنا بھی ہم نے تھوڑا بہت معلومات وغیرہ لیے تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. عام طور پر یہ مسئلہ خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے کہ خاص طور پر انسان جو جاب پہ جانے والا ہے یا جو رات بھر جاگا ہوا ہے یا جاب پہ جانے والے، ان کے پاس ٹائم دیکھو وقت محدود ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ 20 منٹ کی احتیاط کی جائے. اچھا فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے روزے کا، تو کیا ہم روزے میں اس وقت کھاتے پیتے رہیں؟ اب چونکہ روزے کا مسئلہ ہے تو احتیاط کریں. کم از کم لیوا کا جو ٹائم ہے، جعفری اثنا عشری والا جو ٹائم ہے، وہاں تک جو آگے زنجانی کہتے ہیں وہاں تک جو کو کم از کم روزے کو بند کر دیا جائے. ورنہ یہ 7-8 منٹ کا تقریباً ڈفرینس ہے، جیو فزکس اور لیوا کے درمیان تقریباً 7 سے 8 منٹ کا ڈفرینس ہے. تو یہ 7-8 منٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان سمجھتے آخر وقت میں جتنا پانی پیے گا اس کو پیاس کم لگے گی، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ 7-8 منٹ بھی احتیاط کر لینا، جو وہ انشاءاللہ یہ احتیاط مستحب کے دائرے میں داخل ہو جائے گی، اچھی احتیاط رہے گی انشاءاللہ. تو اس میں بھی جو وہ کوئی مذائقہ نہیں کہ جیو فزکس کے ٹائم پر ہی اس کو بند کر دیا جائے. اچھا اب لوگ سوال کرتے ہیں نماز فجر کے بارے میں، تو ہم ظاہر ہے ساری کی ساری داستان جو ہے وہ ہمیشہ ہر سوال کے جواب میں ہمارے لیے دینا جو وہ مشکل رہتی ہے. اکثر لوگ یہ اپلیکیشن سے بھی اب دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اتنی اذانیں ہوتی ہیں، اب دیکھیں جو میں نے آپ کو طریقہ بیان کیا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، یہ مشکل طریقہ نہیں ہے. آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، القبلہ یا پریئر ٹائم، بہت ایزی ہے. ورنہ اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں،
اس میں جیو فزکس کے ٹائمنگ ہے، لیوا کے نام سے ہے یا اثناشری کے نام سے ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے. یہ اب سمپل جو وہ اپنے الحمدللہ جو کہ وہ ہم جیسے بوڑھے افراد بھی جو کہ وہ ان نیو ٹیکنالوجی سے جو کہ ہم جو وہ نئی ٹیکنالوجی سے جو کہ ہم بھی اتنا بہت انجام دے ہی دیتے ہیں. تو اور تقریباً جو کہ وہ میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی مشکل چیز نہیں کہ انسان ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے اور ہر جگہ جو اس کو یہ کام آئے گی. یہ چیز جو وہ کام آتی ہے، اس میں قبلے کا بھی ڈائریکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے قبلے کا بہرحال ایک کون سا قبلہ ہے، آن لائن قبلہ کر کے پتہ نہیں کوئی ایک ہے، وہ بھی بہرحال ڈائریکشن بتاتا ہے. بہرحال قبلے کی بحث الگ ہے. تو یہ جب وہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اسی کو فالو کریں. باقی ساری مجھے معلوم ہے کراچی میں تو جو اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کبھی کسی فرقے والی کی اذان شروع ہوتی ہے، کبھی کسی فرقے والی کی اذان شروع ہوتی ہے، تو شاید 20-25 آدھے گھنٹے تک جو شاید اذان ہی چل رہی ہوتی ہے. تو سمپل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو فالو کریں اور آپ جو کہ وہ نماز کا جو ٹائم ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. خوب، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 501. خوب، جیسے خود آگے سیتانی کی جو تعبیر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. آخوئی کی بھی تقریب کم و بیش یہ تعبیر ہوگی کہ تعبیر یہ ہے کہ الفجر صادق هو البیاض المعترض. فجر صادق وہ عمودی ہاریزونٹل سفیدی ہے جو افق میں ظاہر ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ واضح ہو کر بڑھتی ہے اور بالکل جلا، بالکل روشن وائٹ ہو جاتی ہے. وَقَبْلَهُ الفجر الکاذب، اور اس سے پہلے جو وہ فجر کاذب ہے، وہ البیاض المستطیل، وہ ورٹیکل فارم میں ہوا کرتی ہے. من الافق صاعدا الى السماء سما كالعمود، پلر کی طرح جو کہ بالکل سرفیس سے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ آہستہ 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 کم ہوتی ہے. اس کا اپوزٹ فجر صادق میں آہستہ 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 گہرا سفید ہو جاتا ہے، اور فجر کاذب میں وہ سفیدی آہستہ 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 کم ہوتی ہے یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ فجر کاذب ہے. کہ انسان جو ہے وہ خوب انہی اپلیکیشن میں ٹائمنگ لے کر جائے، اس دن کی ٹائم کو دیکھیں، کسی دن بیابان میں ایسی جگہ پر جائے اور چیک کریں نماز فجر کو ٹائم کو کہ کون سے ٹائم پہ ان کو جو وہ یہ سفیدی نظر آتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمیں بھی کبھی موقع ملا تو آج تک جو وہ یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ ہو گیا نماز فجر کا ٹائم. مسئلہ نمبر 502 زوال کسے کہتے ہیں؟ زوال جو ظہر کا ٹائم ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی طور پر بیان کرتے ہیں کہ زوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها. لیکن یہ بھی آپ بغیر سورج کے نیچے گئے ہوئے آپ زوال کا ٹائم نکال سکتے ہیں. آپ اس دن کے سن رائز اور سن سیٹ کا ہاف کر دیں. سمپل، سن رائز ہے صبح 6 بجے، سن سیٹ ہے صبح 6 بجے، سوری شام کو 6 بجے. صحیح ہو، 12 گھنٹے نہیں بنے، یہ 12 گھنٹے بنے، 12 گھنٹے بنے. ہو 12 گھنٹے اس کا آدھا کر دیں 6، 7 8 9 10 11 12 بجے ظہر کا ٹائم ہو گیا. سن دیکھیں انہوں نے جو بیان کیا کہ طلوع آفتاب یعنی سن رائز سے سن سیٹ کا ہاف، 2-4 منٹ احتیاط کر لیں، 5 منٹ احتیاط کر لیں، تو آپ کو بغیر کسی اپلیکیشن کے، اور یہ سن رائز سن سیٹ تو ویسے ہی ایزی اویلیبل ہوتے ہیں. وَيُعْرَفُ بِزِيَادَةِ. اچھا، اب اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سورج اگر ہم پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ یہ میں نے اتفاق سے شروع میں اتفاق سے اس کو بیان کر دیا تھا، دوبارہ اس کو یہاں پر تکرار کر دوں. کہتے ہیں اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی لکڑی کو، کسی بھی
اسٹریٹ لکڑی کو اگر زمین میں رکھ دیں، گاڑ دیں، تو آہستہ 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 جو آپ کے ایسٹ سے سورج نکلا ہے ویسٹ پر اس کا شیڈو جا رہا ہے، سایہ جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سورج بڑھتا جائے گا، اس کا شیڈو کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. جب بالکل کم ہو گیا، ایکسٹریم اپنی لووسٹ جو وہ اس میں پہنچ گیا، یا تو ختم ہو گیا یا بالکل جو وہ اپنے لیسٹ اس میں پہنچ گیا، ختم ہونے کے بعد جب بڑھنا شروع ہوگا تو یہ ظہر کا ٹائم ہے. یہ ظہر کا ٹائم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایپلیکیشن وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ظہر کا ٹائم نکال سکتے ہیں. خوب اب آ جائیے تھوڑا سا سر پھٹابل مسئلہ. خیر سر پھٹابل تو کیا کہیں، لیکن کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا توجہ کہ آدھی رات نکالنے کا ٹائم. خوب چونکہ مغربی عشاء کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ مغربی عشاء قضا ہوتی ہے احتیاط واجب کی بنا پر آدھی رات کو، نصف اللیل، ہاف نائٹ. خوب ہاف نائٹ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پر آغا خوئی کا ایک نظریہ بیان کروں میں، بلکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا ایک اختلاف بیان کروں، بلکہ یوں کہوں کہ آغا خوئی اور مشہور فقہا کا اختلاف. آغا خوئی اور بقول ہمارے استاد کے کہ آغا خوئی اکثر مشہور کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک مخالفت ہے آغا خوئی کی، وہ یہ ہے کہ رات نائٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ کہیں گے یہ مگر کوئی مشکل چیز ہے. نہیں، ویسے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. معلوم ہے کہ دن کو رات نہیں کہتے، رات کو دن نہیں کہتے ہیں، یہ واضح ہے. لیکن ایک جو اختلاف ہے فقہا کے درمیان وہ یہ ہے کہ آیا فجر پہ رات ختم ہو جاتی ہے یا سن رائز، سورج طلوع ہونے پر، سورج نکلنے پر رات ختم ہوتی ہے. فجر تو ختم ہوتی ہے، یعنی رات کا ڈیوریشن رات کہاں ختم ہوتی ہے؟ فجر پہ ختم ہوتی ہے یا سورج نکلنے پر ختم ہوتی ہے؟ صحیح، یہ ایک اختلاف ہے. اگرچہ حج میں آگا کوئی یہ نہیں لے کر آتے ہیں. حج میں یہ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ میں صرف ایک اشارہ کر دوں. حج پہ جہاں پر مینا میں رات گزارنا ہوتی ہے وہاں پر ایک مڈ نائٹ اور ہاف نائٹ کا مسئلہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہاں پر آگا کوئی آگے سیستانی کے ساتھ ہے، وہاں پہ آگا کوئی آگے سیستانی کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ جب آگے سیستانی کا یہاں پہ مسئلہ ڈسکس ہو جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کوئی وہاں پر اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر کے آگے سیستانی والی بات کرتے ہیں. خوب، بس یہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک اختلاف ہے کہ رات کہاں پر اینڈ ہوتی ہے، فجر پہ یا سن رائز پر، سورج نکلنے پر. آگے سیستانی کہتے ہیں فجر پہ رات ختم ہو جاتی ہے، فجر پہ رات ختم ہو جاتی ہے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ سورج نکلنے یعنی جو فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے یہ رات ہے، یہ رات ہے. خوب، جب یہ رات ہے تو اللہ بھلا کرے رات ختم کہاں ہوگی؟ سورج نکلنے پر، سورج نکلنے پر. خوب، اب یہ ایک بڑی بحث ہے، اختلاف ہے اور بڑی پیچیدہ گفتگو ہے یہ، اور روایت صریح اور واضح روایت ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، بعض روایتوں سے ظاہراً دونوں نظریے کی بو آتی ہے، دونوں نظریے کی جو کہ وہ دلیلیں تقریباً ملتی ہیں. اب بہرحال یہ بحث ظاہر ہمارے احاطے سے باہر کی بحث ہے یہ، تو یہ ایک بحث ہے. اچھا، یہ بحث میں نے یہاں پر کیوں چھیڑی؟ ہاف نائٹ کو کیلکولیٹ کرنے میں یہ افیکٹو ہے، ہاف نائٹ کو کیلکولیٹ کرنے میں یہ اختلاف آئے گا.
اچھا اب پہلے ہاف نائٹ کو سن لیں کہ ہاف نائٹ کہاں سے کہاں تک، نائٹ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کا پھر آدھا کرنا ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، سن سیٹ سے لے کر فجر تک کا آدھا کر دیں. سن سیٹ سے لے کر فجر تک اس کا آدھا کر دیں. صحیح کلیئر ہو گیا؟ یہ آگے کوئی کہتے کہ نہیں، کوئی کی فیور میں یہ ایک جاتا ہے کہ سن رائز سن سیٹ، جب سن رائز ہوا سن سیٹ رات ختم دن شروع، یہ ایک کوئی کی فیور میں جاتی ہے یہ بات کہ خوب سورج دن کے لیے ہے، جب سورج نہیں ہے تو آٹومیٹک رات ہو جائے گی. صحیح نا؟ یہ بہرحال ایک نقطہ ہے جو آخوئی کی فیور میں جاتا ہے. اور ظاہراً میرا نہیں خیال کہ کوئی اس نظریے کے قائل ہو کہ یہ بیچ کا ٹائم برزخ کا ٹائم ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے. یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا قول بھی شاید موجود تھا. بہرحال بات واضح ہو گئی یہاں تک. آخوئی کیا کہتے ہیں؟ سن رائز ٹل سن سیٹ، سن سیٹ ٹل سن رائز، غروب آفتاب سے لے کر سورج نکلنے تک رات ہے، اس کا آدھا کیجئے. لہذا آپ کو اگر سیستانی کی لحاظ سے فار ایگزامپل اگر 11:15 بجے اگر آدھی رات آتی ہے تو اپروکسیمیٹلی 12 بجے جو آخوئی کے لحاظ سے رات آدھی رات بنے گی. اچھا اکثر مڈ نائٹ از اکول ٹو 12 سمجھتے ہیں، یہ رول درست نہیں ہے. کوئی 12 از اکول ٹو مڈ نائٹ نہیں، بلکہ آپ کو یہ کیلکولیشن دیکھ کر دیکھو مغرب عشاء قضا کہاں پر ہوتی ہے. آدھی رات کی کیلکولیشن اس انداز سے کی جائے گی. کلیئر ہو گئی؟ اب یہاں پر آخوئی کے لحاظ سے ایک سمپل فارمولا دے دوں. سمپل فارمولا آخوئی کے لحاظ سے آخوئی کہتے ہیں کہ اب یہ کیلکولیشن آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو، کیا ہے آخوئی کی یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں. کیونکہ آخوئی کی اردو توضیح کے حاشیے میں اور ظاہراً فارسی توضیح کے حاشیے میں بھی یہ فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. کیا ہے وہ فٹ نوٹ؟ سمپل آپ ظہر کا ٹائم نکالیے. ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ ظہر ہوتی ہے فار ایگزامپل 12 بجے یا 11:15 بجے، 11:45 پہ یا 12:20 پر. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یعنی ان علاقوں میں جی سی سی اور پاکستان انڈیا وغیرہ اور یہ سارے ایسٹ وغیرہ میں ایشیا وغیرہ میں، یہاں پر اب ایشیا کم از کم یہ ہمارے علاقے والے ایشیا، یہاں پر جو ہے وہ آخوئی ایک رول دیتے ہیں. یعنی آخوئی کے اس توضیح کے فٹ نوٹ میں جو ایک رول دیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے بجے ظہر کا ٹائم ہوتا ہے رات کو اتنے ہی بجے آدھی رات ہوتی ہے. اگر 12 بجے ظہر کا ٹائم ہے تو رات 12 بجے آدھی رات. اگر 12:20 پر ظہر کا ٹائم تو 12:20 پہ آدھی رات. لہٰذا آخوئی کے لحاظ سے کیلکولیشن آسان ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ اپلیکیشن خوب توجہ کیجیے گا، اگر آپ اس اپلیکیشن کو اگر ڈاؤن لوڈ کریں تو بعض اپلیکیشن میں ہاف نائٹ کیلکولیشن کے لیے آپ سے اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ ہاف نائٹ کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس حساب سے کرنا چاہتے ہیں. آیا فجر کے ٹائم سے کرنا چاہتے ہیں یا سن رائز سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس میں آپشن دیا ہوتا ہے. اس میں یہ آپشن دیا ہوتا ہے کہ ہاف نائٹ اگر آپ کیلکولیٹ، یعنی بعض اپلیکیشن میں یہ ہاف نائٹ کا ٹائم دیا ہوتا ہے کہ ہاف نائٹ کتنے بجے ہیں اور کیلکولیشن کس حساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں. صحیح نا؟ تو یہ اپلیکیشن میں یہ ایک ایڈوانٹیج موجود ہے. تھوڑا سا ادھر ادھر سرچ کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو وہاں پر اویلیبل ملے گا انشاءاللہ. آپ اس سے آگے جائیں تو میں دیکھیں آپ نے زوال کا وقت نہیں بتایا، اور اس سے پہلے میری ایک کامنٹ ہے فجر کا وقت کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ 1 گھنٹہ 26 منٹ میں سورج شروع ہونے سے، یعنی 1 گھنٹہ 26 منٹ تک کا جو ہے وہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے سورج ایک سو. تو یہ کیا درست ہے؟ نہیں میں آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھا، میں واپس ریپیٹ کریں آپ اپنے اسٹیٹمنٹ کو. ہاں مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ فجر کا وقت ایسے کیلکولیٹ رہے گا کہ سورج
طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 26 منٹ پیچھے تک آپ کا نہیں یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. صحیح نا؟ یعنی اگر اب میں اپنے یہاں کے حساب سے ٹائم بتاؤں تو 5 پہ اگر نماز جیو فزکس کا ٹائم ہے تو 5 سے 20 منٹ اگر ایڈ کرے تو 5:25 ہمارے آج کل کے حساب سے تقریباً اپروکسیمیٹلی 1 گھنٹہ بنتا ہے. لیکن یہ جیو فزکس میں 20 منٹس کو ایڈ کروں تو جو میں نے فارمولا بیان کیا، صحیح نا؟ تو یہ سمپل میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس کو اگر فالو کر لیں کہ جیو فزکس سے 20 منٹس آپ ایڈ کر دیں تو آپ کو انشاءاللہ نماز فجر کا ٹائم مل جائے گا، تو انشاءاللہ یہ کافی رہے گا. اچھا بچے زوال کا میں نے کہا تھا زوال کب تک ہوتا ہے یا کیا ہے اس کا کچھ یہ ظہر سے پہلے جو زوال کا وقت کہلاتا ہے. صحیح. صحیح. بس ہم نے فجر کا ٹائم پتہ چل گیا، ہمیں ظہر کا زوال کا ٹائم پتہ چل گیا. ظہر اثر کب قضا ہوتی تھی؟ ظہر اثر قضا ہوتی تھی، انہوں نے کیا بیان کیا؟ مغرب پر. صحیح. اب آپ کو مغرب کو پہچاننا ہے. صحیح. اور مغرب عشاء کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ وہ جب ڈیفینیشن آئے گی تو آٹومیٹک ظہر اثر بھی کلیئر ہو جائے گی اور مغرب عشاء کا ٹائم بھی جو وہ پتہ چل جائے گا. اور ہاف نائٹ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مغرب عشاء قضا ہوتی ہے ہاف نائٹ پر. صحیح. فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اور فجر قضا کب ہوتی ہے؟ سن رائز پر، سورج نکلنے پر. یہ بھی ہو گیا. اب آپ کے پاس ایک ٹائم باقی رہ گیا، کون سا؟ مغرب کا ٹائم. مغرب کا ٹائم. آئیے یہاں ہم اپنی تشیع کو خراب کریں. دیکھیں یہ ایک مجھے اجازت دے میں 2 منٹ آپ کے لوں. تشیع جو ہے وہ اس کا تعلق ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا، سجدگاہ رکھنا نہیں، نماز کے اوقات، یہ تشیع کے پہچاننے کے طریقے نہیں ہے. تشیع کو پہچاننے کا طریقہ ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام. ولایت امیر المومنین یہ تشیع کی حقانیت ہے. اس کے اوپر قرآن کی آیات، روایات، شیعہ سنی روایات ولایت امیر المومنین کو بیان کرتی ہیں، جو الحمدللہ ہمارے علماء جس کو بیان کرتے ہیں. درست ہے، ہم افتخار کرتے ہیں. افتخار کا لفظ شاید کم ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کی ہدایت کی بنا، ان کے ہدایت کردہ احکامات اور دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت ہماری جو وہ محفوظ ہے اور سنبھلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ائمہ کے بیان کیے ہوئے احکامات وہی فالویبل ہے. بلکہ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اگر میرا یہ انشاءاللہ امید تو نہیں کہ ایسا کوئی کلپ بن جائے گا، لیکن توجہ کریں کہ دین آل محمد علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام جو محافظ دین ہیں، محافظ شریعت الہی ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خاص طور پر 5ویں اور 6ٹھے امام نے کس طریقے سے ان احکامات کو بیان کیے ہمارے لیے، اور ان اصحاب نے، ائمہ کے اصحاب نے، 5ویں اور 6ٹھے امام کے اصحاب نے کس طریقے سے اس دین کو ہم تک پہنچایا، کہ سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہم جو شکریہ ادا کرتے ہیں ان اصحاب کا کہ جن کی محنتوں سے، ان علماء کا کہ جن کی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا. صحیح نا؟ خوب، یہ بات واضح ہے، کلیئر ہے یہ. اور یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کے حالات کے لحاظ سے یہ بات شاید مجھے مجلس پڑھ رہا ہوتا تو شاید میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ نجی نشست میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں. بہرحال میں اپنی بات کوئی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ روایات آل محمد علیہ السلام ہے کہ الرشد فی مخالفتہ والحق فی مخالفتہ. کیا ہے یہ ہے، امام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ،
ہمارے پاس آپ آل محمد علیہ السلام کی طرف سے دو قسم کی روایات آتی ہیں، دو قسم کی روایات آتی ہے، دونوں آپس میں کانٹرڈکٹ ہے، متضاد ہے، ٹکرا رہی ہے۔ کس کو لیں؟ امام علیہ السلام نے جملہ کہا الرشد فی مخالفتی ہی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں، پہلے امام علیہ السلام نے کہا کہ جو کتاب کے مطابق ہے اس کو لے لو، جو کتاب کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دو۔ راوی نے کہا کہ دونوں کتاب کے موافق ہے یا دونوں کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ امام نے دوسرا اسٹیپ بتایا، جو مخالفین جو غیر شیعہ ہیں، جو ان کا قول ہو اس روایت کو چھوڑ دو۔ آپ کے پاس جو روایت آئی ہے دو، ان میں سے ایک اگر غیر شیعہ کی فقہ کے مطابق ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے امام فرماتے ہیں الرشد فی مخالفتی ہی۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ حق کو کہتے ہیں۔ حق ان کی مخالفت میں ہے، ان کی حدیث کی مخالفت میں حق ہے۔ یہ ہے علوم آل محمد علیہ السلام۔ یہ فرق ہے آل محمد کے دین اور باقی دینوں کے درمیان، معمولی کوئی فرق نہیں ہے۔ امام فرماتے الرشد فی مخالفتی ہی، اگر تمہیں حق دیکھنا ہے تو ان کی مخالفت کرو، ہماری جو کہ وہ اتباع کرو۔ تو یہ بہرحال دین آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ میں نے جو جملہ کہا کہ ان چیزوں سے تشیع کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر ایک بنیادی، یعنی تشیع کی بنیاد اور تشیع کی بنا اس بات پر رکھی کہ مغرب کا ٹائم کب ہوتا ہے۔ اہل سنت کا ٹائم مغرب کا سن سیٹ پر، غروب آفتاب پر، اس کے 10 منٹ بعد 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ اہل تشیع کا ٹائم ہوتا ہے۔ خوب یہ ایسا نہیں ہے۔ روایات جو فقہا نے دیکھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مسئلہ پہلے سن لیں۔ خوب یہاں پر بڑے بڑے فقہا، سید محمد روحانی اعلی اللہ مقامہ، سید سعید الحکیم طباطبائی اعلی اللہ مقامہ، خوب یہ لوگ قائل تھے اس بات کے اوپر کہ غروب آفتاب پہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ سنی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اتنے ولائی، اتفاق سے دونوں سعادات ہیں، دونوں سید ہیں۔ اب جائیں روایات دیکھیں، اب آگے سیستانی، دونوں سے مراد آخوئی کا ہم نے درس خارج دیکھا، آگے کوئی اجتہادی لحاظ سے مائل ہے اس بات کی طرف کہ غروب آفتاب پہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ جب فتویٰ نہیں دیا تو ہم مقلد کے لیے احتیاط واجب ہے، ہم خود مجتہد نہیں بن سکتے ہیں۔ لہذا آگے خوئی آگے سیستانی دونوں احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ کیا احتیاط واجب لگاتے ہیں؟ احتیاط واجب یہ لگاتے ہیں، کیا احتیاط واجب لگاتے ہیں؟ آئیے اب ہم تھوڑا سا مغرب کے ٹائم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب توجہ کریں، 10:15 ہو گئے۔ خوب توجہ کریں کہ دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے، ویسٹ پر سورج غروب ہوتا ہے تو آپ کے ایسٹ سے سر کے اوپر ایک ریڈنس، سرخی، جس کو عربی میں کہتے ہیں حمرہ مشرقیہ، یعنی مشرق ایسٹ، حمرہ یعنی ریڈنس، سرخی، وہ آپ کے سر سے جب گزر جائے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں زوال حمرہ مشرقیہ۔ حمرہ ریڈنس، مشرقیہ ایسٹ کی ریڈنس، زوال یعنی جب آپ کے سر سے گزر جائے۔ مشہور فقہا قائل تھے اس بات کی کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ مغرب کا ٹائم ہے، اور یہ اپروکسیمیٹلی 10 سے 12 منٹ آفٹر سن سیٹ کے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے۔ یعنی سن سیٹ اور شیعہ مغرب ٹائم اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں، اور اگر فقہی اصطلاح میں کہوں تو زوال حمرہ مشرقیہ، یا اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو حمرہ مشرقیہ کا سر سے گزر جانا، اس کے درمیان اپروکسیمیٹلی 10 سے 12 منٹ کا عام طور پر ڈفرنس بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح نا؟
خوب، اب آگے سیستانی دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ کا ٹائم ہے احتیاط واجب یہ کہ اس میں مغرب عشاء کو نہ پڑھا جائے. فتویٰ نہیں دیا، مرحوم سید حکیم نے فتویٰ دیا تھا. مرحوم سید محمد روحانی قدس اللہ نفسہما، انہوں نے نماز میں تو فتویٰ دیا تھا، روزے میں شاید احتیاط لگائی تھی، لیکن وہ بھی تقریباً ان کا یہ موجود تھا. وہ کہتے تھے غروب آفتاب پر ہو جاتا ہے. لیکن یہ دونوں حضرات یعنی آگے سیستانی، آگے تبریزی، آگے وحید، ظاہراً یہ تقریباً فقہا، آگے زنجانی بھی میرا خیال ہے، یہ آگے زنجانی شاید فتویٰ لگاتے ہیں، مشہور کے مطابق شاید فتویٰ بتاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں شاید. پھر دوبارہ چیک کروں گا میں، کیونکہ بہرحال مورد اطلاع ہے، بلکہ بھی میں نے چند دنوں پہلے شاید چیک کیا تھا میں نے، شاید اسی مسئلے کو چیک کرنے کے لیے آگے زنجانی کیا فرما دے تاکہ رجوع کی کسی کی گنجائش بن سکتی ہے نہیں بن سکتی. لیکن دیکھیں ان اوقات میں 10-12 منٹ سے نہ روزے پہ نہ بھوک پیاس میں کوئی فرق پڑ جانا ہے، نہ نماز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان ان اوقات میں یہ احتیاط کرے اور اس میں رجوع نہ کریں. بہتر ہے کہ اسی احتیاط پہ عمل کریں. لہذا آگے سیستانی. اب خلاصہ کیا بنا؟ خوب توجہ کریں. اب یہ بن گیا، آئیے میں ظہر سے شروع کرتا ہوں. ظہر کا ٹائم کب شروع ہوا؟ زوال کے ٹائم پر. اتفاق سے جان بوجھ کر بھول کر غلطی سے سوتے رہ گئے، سن سیٹ ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا. خوب، نماز ظہر اثر احتیاط واجب کی بنا پر قضا ہے. لہذا یہ جو بیچ کا ٹائم ہے آگے خوئی اور آگے سیستانی، ادا قضا کے بغیر آپ نماز ظہر اثر کو پڑھیں. اس بیچ کے ٹائم میں آپ ظہر اور بیچ کا ٹائم یعنی بٹوین سن سیٹ سے مغرب تک کا ٹائم، شیعہ مغرب ٹائم تک، ہے نا، اس میں ادا قضا کے بغیر پڑھیں. یہ احتیاط کا مطلب ہے. اور مغرب عشاء پڑھنا چاہیں تو احتیاط واجب ہے کہ سن سیٹ پر مغرب عشاء نہ پڑھیں، روزہ افطار نہ کریں، بلکہ وہ جو سرخی سر سے گزر جائیں اس وقت جو مغرب عشاء پڑھی جائے. صحیح نا؟ خوب، اب یہاں پر آگے سیستانی نے ایک عبارت استعمال کی ہے، لیکن آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا ضروری مسئلہ ہو. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر سن سیٹ میں اگر شک ہے یا شک نہیں ہے تو اس کے حساب سے انہوں نے اس کو فرق کیا. لیکن آج کل مجھے نہیں لگتا کہ سن سیٹ غروب آفتاب میں کوئی اختلاف ہو. یہ قدیم زمانے میں ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا کہ سن سیٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو وہاں پر انہوں نے ایک بحث کی جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ ویسے ہی بہت زیادہ بھاری باتیں کر لی ہم نے. یہاں پر جو یہ مسئلہ نمبر 502 بھی مکمل ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی میں ہمارا اصل میں یہاں ہیوسٹن میں جو ہے جی اس میں کافی اختلاف یا کچھ وہ ہے مغرب کے ٹائم پر، جیسے کہ دو یہاں کی مسجدیں ہیں شیعہ، اس میں تقریباً جو ہے مغرب کا ٹائم جو ہے وہ یعنی کہ 4 منٹ سے 3 منٹ کا فرق ہوتا ہے کہ دونوں مسجد. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے آپ جیو فزکس اور لیوا کے ٹائم میں تقریباً 2 منٹ کا ڈیفرنس عام طور پر آتا ہے. خوب، اگر آپ اس سرخی کو اگر پہچان سکتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ آپ 2 منٹ احتیاط کر لیں. بہرحال آپ کے اپنے اطمینان کے اوپر ہے، اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد جو وہ میں نے متعدد مرتبہ ان سے یہ سنا کہ مغرب کی اذان جو عام طور پر قم کی بات کر رہا ہوں میں، کہ عام طور پر جو مغرب کی اذان دیتے ہیں یہ تاخیر سے دیتے ہیں، یعنی اس کو بھی کافی ٹائم گزر چکا ہوتا تھا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید احتیاط کے ساتھ ہی اس میں کیلکولیٹ کیا گیا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اپنے اطمینان کے حساب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں 10 سے اور 12 منٹ کا ہونا چاہیے سورج غروب ہونے کے بعد، تو یہاں پر تو تقریباً 20 منٹ کا فرق ہو رہا ہے. یہ دیکھیے زیادہ مسجدوں میں ہاں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کیونکہ آپ کے علاقے کا سچی بات یہ کہ یعنی کہنا، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آئی تھنک
نارتھ پول اور جو ساؤتھ پول ہے، آئی تھنک یہ قطب جنوبی اور قطب شمالی، یہاں پر تو یہ سفیدی وفیدی کی کہانی نہیں ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے آپ لوگ بہرحال اس علاقے میں تو نہیں آتے ہیں، لیکن نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں جہاں پر میرا خیال ہے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، اور یہاں پر جو سورج بھی نکلتے ہیں، یہ سورج بھی ہمارے جیسے ماشاءاللہ نہیں نکلتا ہے، بلکہ وہاں پہ جو سنا ہے وہ یوں کر کے نکلتا ہے اور سائیڈ پہ سے ہی جو وہ سن رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں کی کہانی الگ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علاقہ آیا ہمارے ہندوستان پاکستان کی طرح سورج باقاعدہ جو وہ نکلتا ہے اور سر پر آتا ہے اور اسی طریقے سے زوال کا ٹائم ظاہر ہے بنتا ہی ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اس میں تو نہیں آتے ہوں گے. تو بہرحال اب میں پھر بھی آپ کی کانفیڈنٹلی کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ہمارے علاقے میں تقریباً سن سیٹ اور مغرب کے درمیان تقریباً میکسیمم میں کہوں تو شاید 12 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. 12 منٹ سے زیادہ کا شاید ٹائم نہیں ہوتا ہے. اب کسی علاقے میں ممکن ہے 20 منٹ کا ہوتا ہو، تو میرے لیے فی الحال کہنا مشکل ہے. یہ اصل میں یہ کہتے یہ ہے کہ اس کا یہ یہاں پر وہ سورج ترچھا ہوتا ہے تو کافی دیر تک سفیدی رہتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا جنوب کا سب سے زیادہ دیر میں ہوتا ہے. صحیح، ممکن ہے میں نے دیکھا ہے تو وہ ترچھا نکلتا ہے تو جیسے کافی دیر تک سفیدی رہتی ہے، اس وجہ سے ہم نے 3-4 منٹ اور صحیح انشاءاللہ. سب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو اوقات ہیں کہ مجتہدین میں کیلکولیشن میں اختلاف ہے، تو اب ہمیں کیونکہ یہاں جو امام بارگاہ ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو مجتہد ہے اس کے مطابق کیلکولیشن کی جا رہی ہوں، تو اب اس کو پتہ چلانا ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمیں اگر اطمینان ہے تو کافی ہو جائے گا؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں پر کیلکولیشن میں اختلاف ہے. صحیح نا؟ مجتہدین اس کیلکولیشن کو تو اس کا کوئی ایمان ہی نہیں اس کیلکولیشن کے اوپر. مجتہدین ہاں وہ اس کیلکولیشن کو اگر فالو کرتا ہوگا تو اپنے ذاتی اطمینان کی وجہ سے کرتا ہوگا، ورنہ یہ کوئی شرعی نہیں ہے، یہ فقہی نہیں ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، شریعت زوال کا ٹائم بتایا، فجر کا ٹائم بتایا، یہ تقریباً سوائے مغرب کے ٹائم پہ، خوب توجہ کیجیے گا، سوائے مغرب کے ٹائم کے اور ہاف نائٹ کے، ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی تمام ٹائمنگز میں اتفاق تشیع ہوگا. فجر میں فجر کی ڈیفینیشن متفقن علیہ ہے، زوال کی ڈیفینیشن متفقن علیہ ہے، فجر کی قضا ہونا متفقن علیہ ہے. صحیح نا؟ خوب مغرب کا ٹائم اور ظہر اثر کب قضا ہوتی ہے اور ہاف نائٹ کب ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا معمولی سا اختلاف ہے، ورنہ خاص طور پر فجر کی ڈیفینیشن میں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ کہ جو کیلکولیشن کر کے جو اپنی ذمہ داری لے کر نماز ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ان کی شدید ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مراجعین کا اختلاف ہے، نہیں، مرجع کا صبح صادق میں کوئی اختلاف نہیں ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ زوال کے ٹائم پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا یہ جو آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، لہذا اب آپ کو یہ جو آپ نے کہا کہ اطمینان، اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اطمینان اگر ہو جاتا ہے، اطمینان کا مطلب ہے آپ مطمئن ہیں. اب کیسے مطمئن ہوں گے؟ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اطمینان خراب کروں، لیکن کیسے اطمینان ہوگا؟ جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نے کوئی جا کر یہ کہے، کوئی قابل بھروسہ یہ کہے کہ میں نے اس کے ٹائم کو ڈبل چیک کیا اور میں نے جو وہ صبح صادق کے وقت جو میں نے جو سفیدی کو دیکھا جو ہارزونٹل شیپ میں ہوتی ہے اور بالکل جو وہ دودھ کی طرح سفید ہو رہی ہوتی ہے، اور میں نے 1 یا 2 دفعہ اس کو چیک کیا، اگر کوئی آ کر ایسی خبر دے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، ورنہ آپ کو کیسے یہ اطمینان حاصل ہوگا؟ صحیح نا؟ توجہ فرمایا آپ نے؟ لہٰذا جو ہے وہ اب میں چونکہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ لوگ کی نماز کی ٹائمنگ سے جو میں نے آپ کو اس طرح مشکوک کر دیا، لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو وہ اتنا ٹائم گین کر لیں کم از کم نماز فجر پڑھنے کے لیے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یا ایک دفعہ اگر بیابان میں جا کے اس کو اگر چیک کر سکتے ہیں 1 دن کی ٹائمنگ سے، تو پھر آپ کو ٹائم چیک ہو جائے گا کہ کتنے منٹ کے بعد وہ سفیدی نظر آ جاتی ہے آپ کی. اور جس دن آپ دیکھ کر آئیں گے تو مجھے بھی اطلاع دے دیے گا. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ مراجعین کا اختلاف نہیں، یہ صرف کیلکولیشن کا اختلاف ہے.
اور کیلکولیشن سے مرجے کی کوئی کنیکشن نہیں ہے. کوئی مرجع یہ نہیں کہتا کہ یہ کیلکولیشن میں نے دیکھی ہے، بلکہ آگے زنجانی کا اختلاف آیا، آگے سیستانی کے دفتر سے نجف والا اختلاف میں نے آپ کے ساتھ کمپیئر کیا، شیئر کیا، اور آگے ہمارے استاد نے جو اپنے پورے انہوں نے جو ویڈیو وغیرہ دیکھی اس کو جو وہ شیئر کیا. تو یہ میں نے آپ کی ساری خدمت میں بیان کیا. خوب نماز یعنی فجر کا وقت صبح کا ہوگا. یہ ہے کہ مغرب کا بہت کم ہوتا ہے افضلیت کا ٹائم، اس کی وجہ سے ہمیں بہت جتنا سب سے لمبا ٹائم ہے مغرب کا، ایسا لگتا ہے کہ مغرب کا وہ یہ نہیں کہ جو افضل وقت ہے وہ نکل رہا ہے، نکلنے کا وقت. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں، دو چار منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب احتیاط کرنا فضیلت سے زیادہ یہ کہ انسان اپنے واجبات کو اتفاق سے. آغا خوئی نے بھی اس قسم کی بات کہی ہے. آغا خوئی نے ایک مقام پر ایک روایت کی ذیل میں آغا خوئی نے تشریح تو کیا، اس روایت کی دلالت کے اوپر ایک شبہ پیش کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں یہ روایت پڑھوں گا تو پھر آپ کے لیے مزید آپ کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میں روایت چھوڑ دیتا ہوں. آغا خوئی نے جو بات کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آغا خوئی نے کہا تھا کہ دقیقاً معلوم ہونا کہ فکس نماز کا ٹائم ہو گیا. چونکہ بعض روایت ہے کہ مثال کے طور پر جو کہ وہ اول وقت میں اول مغرب میں نماز پڑھو یا اول فجر پہ نماز پڑھو، کیونکہ وہ وقت ہے کہ جب ملائکہ کے شفٹ چینج ہونے کا وقت ہے، تو تم جو وہ ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ دونوں فرشتے جو کہ تم وہ گواہ رہے. تو آخوی نے کہا کہ خوب انسان جو ہے وہ خوب انسان اطمینان حاصل کرتے کرتے بہرحال مشکل ہوتا ہے، یعنی مرجے بھی اس میں گرفتار ہوتا ہے. تو فضیلت دیکھیں، فضیلت کا مرتبہ بعد میں ہے، پہلے جو کہ ہمیں اپنے واجبات کا جو کہ وہ خیال رکھنا چاہیے. ہاں درست ہے کہ فضیلت، چونکہ فضیلت بہرحال فضیلت جو وہ فضیلت کا وقت باقی رہتا ہے. انشاءاللہ فضیلت کی جب ہم بحث کریں گے تو وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اول وقت کسے کہتے ہیں، فضیلت کا وقت کسے کہتے ہیں، غیر فضیلت کا وقت کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب یہ جو سوال آیا ہے میرا خیال ہے میں نے آپ دوبارہ سے میرا سن لیجئے گا. فجر کا وقت صبح کاذب سے ہوگا جب سفیدی آنا شروع ہو، یا صبح صادق یعنی جب روشنی پھیلنے لگے. نہیں، صبح کاذب اور صبح صادق کی ڈیفینیشن کو خوب غور سے سنیں. صبح کاذب کسے کہتے ہیں؟ صبح کاذب ورٹیکل فارم میں ایک سفیدی آتی ہے، یہ آہستہ 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 کم ہوتی ہے، پھر ہاریزنٹل فارم میں ایک سفیدی آتی ہے جو برائٹ وائٹ، بالکل کلیئر وائٹ دودھ کی شکل میں اور بالکل سفید کپڑے کی شکل میں جو ہے وہ وائٹ جو کہ آپ کو ہاریزونٹل جو کہ وہ لائٹ دکھے گی. یہ ہے صبح صادق کا ٹائم، یہ ہے نماز فجر کا ٹائم، یہ نماز فجر کا ٹائم ہے. صحیح ہے کہ اگر مولانا کو ٹریفک کو پھنس گئے اور اگر فضیلت کا وقت ہے تو ہم اپنی فکر پر اس کے ساتھ جب وہ آ جائے تو اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. میں تو کل کا یہی کرتا ہوں اگر فضیلت کا وقت انشاءاللہ خدا ہماری عبادت کو قبول کرے. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات، تمام مومنات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے محرومین، منتظمین کے محرومین، کل محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.